الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم میں سے فرمان کچھ خاص اور اہم خبروں کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کا دن بہت اہم تھا۔ آج پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہرے تھے اور ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور، جہاں بھی الیکشن کمیشن کے آفیسز تھے وہاں پر احتجاج کو ریکارڈ کرایا گیا۔ ایک پرامن احتجاج تھا اور اس کا مطالبہ تھا پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، کارکنان سب باہر نکلے ہوئے تھے۔ تو سب کا یہی ایک مطالبہ تھا کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اب ایک طرفہ ایک فریق بن چکا ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمشنر کو راجہ سلطان سکندر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے اور ایسے اقدام، کیونکہ ایسے ایک الیکشن کمشنر کے نیچے صاف اور شفاف الیکشن، چاہے وہ ضمنی ہو یا عام انتخابات ہو، اس کا انعقاد مشکل ہے، جس کی وجہ سے یہ احتجاج بھی ہو رہا تھا کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ دوسری بات، عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ الیکشن کمشنر نے جو فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا، اب کسی کو یہ بھی نہیں معلوم، کوئی فارم فنڈنگ کیس کہتا ہے، کوئی ممنوع فنڈنگ۔ اب الیکشن کمشنر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ فنڈنگ ہوتی کیسی ہے اور کس طریقے سے پارٹیوں کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنی جلدی میں نون لیگ کے دباؤ میں یا نون لیگ کے کہنے پر یا پی ڈی ایم کے کہنے پر یا کسی اور طاقتور اداروں کے کہنے پر اتنی جلدی میں فیصلہ کیا کہ اکثر پاکستانیوں کو انہوں نے غیر ملکی قرار دے دیا، اکثر کمپنیوں کے نام تھے ان کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیے، یعنی لوگوں کو کمپنیوں کے نام دے دیے۔ اب یہ جتنے غلط فیصلے ہو چکے ہیں اب اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں، یعنی ہر جگہ اب آہستہ آہستہ لوگ کہ ہم کہاں غیر ملکی ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے آپ جو پاکستان میں پیسے پیتے ہیں وہ تو آپ کو قبول ہے، لیکن اگر ہم کسی پارٹی کو پیسے دے دیں تو وہ آپ کو ناقابل قبول ہے۔ تو اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اوورسیز پاکستانی بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اندرون ملک میں پی ٹی آئی کے کارکنان بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے۔ تو یہ ایک آج کا دن تھا جس میں تقریباً 75% پاکستانی عمران خان کو ایک صادق اور امین مانتے ہیں اور بمشکل 20 سے 25% لوگ باقی جو حضرات ہیں موجودہ حکومت کے اس کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ لیکن عدالت نے آج تک صرف اور صرف عمران خان کو صادق اور امین کا ایوارڈ دیا ہے، ایک لقب، ایک میڈل دیا ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب پی ڈی ایم والے اسی کشمکش اور کوشش میں ہیں کہ یہ میڈل کس طریقے سے عمران خان کے گلے سے اتارا جائے، اسی لیے یہ اب لگے ہیں کہ وہ جو ہے نا صادق اور امین نہ رہے اور اس کو تاحیات نااہل کیا جائے۔ لیکن اگر اس موقع پر عمران خان کو مینس کیا گیا تو پھر پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا یہ ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا کہ پورا پاکستان جو ہے نا ایک جنگ کی صورت اختیار کر لے گا، کیونکہ پاکستانی یہ بات نہیں مانیں گے، اور جب نہیں مانیں گے تو ایک طرف پر حکومت ہوگی، دوسری طرف پر عوام ہوگی، ایک طرف پر پنجاب اور کی پی کے کی حکومت ہوگی، گلگت بلتستان اور کشمیر کی ہوگی، دوسری طرف پر آدھا بلوچستان اور سندھ بھی ہوگا۔ لیکن یہ ایک بات اب حقیقت ہے کہ عمران خان حقیقت بن چکے ہیں، اب اس سے آپ جتنے بھی اختلاف کریں وہ اب لوگوں کے ذہنوں پر نقش کر چکا ہے۔ تو یہ ایک آج کی کہانی تھی، سٹوری تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان بار بار یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں اور صاف شفاف الیکشن پاکستان سدھارنے کا واحد طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج عمران خان کو نااہلی کا ریفرنس بھی منظور کر دیا گیا کابینہ نے،
اور FIA کو تفتیش کرنے کا بھی وہ کہہ دیا ہے کہ FIA تفتیش کریں. اب FIA اگر تفتیش کر بھی لے تو کیا سامنے آئے گا؟ فارن فنڈنگ کیس تو ابھی جائے گا سپریم کورٹ میں, وہاں سے فیصلہ آئے گا. تو وہاں اگر یہ ثابت ہو گئی کہ یہ فارن فنڈنگ ہے, ممنوع فنڈنگ ہے, تو ضبط ہو جائے گی. جس طرح ووٹن کرکٹ کا جو انعقاد کیا تھا, اب اس شخص پر 7-8 سال یا 6 سال بعد کچھ کیس آ گئے, کچھ وہ متنازع بن گیا. اب عمران خان 7-8 سال یا 6 سال پہلے اس کی کرکٹ سے جو پیسے آئے تھے عمران خان کو ملے تھے, تو اب عمران خان خود کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی الہام وہ تو نہیں ہوا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ 7-8 سال بعد ایک شخص پر کیس آئیں گے, اس سے میں نے پیسے نہیں لینے. تو بالکل صحیح بات ہے. تو موجودہ وقت اچھا اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کمپنیوں سے پیسے نہیں لیتے. تو جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے, سوری عدالتوں کا تعلق ہے, عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ عمران خان کو جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ ممنوع ہے یا نہیں ممنوع نہیں ہے. تو اگر ممنوع ہے تو وہ ضبط ہو جائے گی. پھر اس کے بعد پھر عمران خان کی کیا اور پارٹی پر کیسے بین لگے گی. تو یہ بار کیا ان لوگوں کی دلی خواہشات ہیں جو پورے نہیں ہونے والی. آج پرویز الہی نے, اس کی مختصر میں آپ کو بات بتا, پرویز الہی نے عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ اب اس سے اور کیا چاہیے, عمران خان کیا ہمیں دے گا, پورا پنجاب مجھے دے دیا, وہ یعنی ایز اے CM پنجاب مجھے بنا دیا. اور کاف لیگ اور PTI میں بکاؤ مال ختم ہو چکا ہے, یہ سترا مال ہے ہمارے پاس. اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت ہے بھی تو اب وہ بھی باقیوں کو دے کر بکیں گے نہیں, کیونکہ ان کا رزلٹ ان کے سامنے ہے کہ کوئی ان لوگوں کو مسجدوں میں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ آج پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیا. باقی اوورسیز جو ہے جتنے بھی ہیں وہ عمران خان سے ایک محبت رکھتے ہیں اور محبت کا رشتہ ہے. عمران خان فرماتے ہیں کہ جس دن سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس سے اگلے دن ریکارڈ فنڈنگ ہوئی ہے عمران خان کو پارٹی کی. تو وجہ کیا ہے؟ اگر آپ عمران خان کو جتنا دبائیں گے اتنی لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہوں گے, جتنا آپ اس کو لوگوں سے دور کریں گے لوگ اتنی زیادہ ریئیکشن میں اس کے نزدیک چلے جائیں گے. تو یہ لوگوں کی محبت ہے. باقی الیکشن عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پیسے کیسے جمع ہوتے ہیں اور کس کو. باقی پیپل پارٹی نے نون لیگ پر اسامہ بن لادن سے بے نظیر بھٹو نے الزام لگایا تھا, مولانا فضل الرحمان کو لیبیا سے پیسے, تو اس قسم کے پیسے تو عمران خان کو نہیں ملے. باقی جو کچھ ہے وہ الیکشن کمیشن میں سامنے رکھا ہے. باقی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تینوں کا ایک ساتھ فیصلہ سنا اور ایک ساتھ سپورٹ بھی ہو, لیکن اس پر عمل درعمل نہیں ہوا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے. باقی ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو غلطیاں کی ہے تیزی میں, جلد بازی میں, اب اس کا ایک ہی حل ہے. ایک تو اس کے فیصلے دو قسم کے ہیں. دوسری بات جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ اتنی تیزی میں ہے, جلد بازی میں کی ہے کہ اتنی بہت ساری غلطیاں ہو گئی جو آپ کو اب عدالت میں پتہ چلے گا. اب یہی غلطیاں الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے ہوں گے, جو اس سے ناممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو پائیں گے. اس لیے جو ہے نا ایک پلڑے میں بیٹھنا پھر کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے. آخری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں, رانا ثناء اللہ اور لطیف کوسا صاحب, نون لیگ کے رانا ثناء اللہ اور پیپل پارٹی کے لطیف کوسا صاحب, انہوں نے آج میڈیا ٹاک کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ بتایا کہ اگر PTI پنجاب اسمبلی تحلیل کر دے اور KPK تو ہم ضمنی الیکشن نہیں کرتے, فوراً عام انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہیں. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے اور کئی مرتبہ مجھے اعتماد میں جو ہے نا نقصان پہنچا ہے, تو اس دفعہ میں اعتماد نہیں کرنے والا. عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے اور قومی اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے, تو پھر آگے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ پورے پاکستان کا تقریباً 75% یا 70 سے 75%
پر عمران خان کی حکومت ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اس کے علاوہ ہے، آزاد کشمیر اس کے علاوہ ہے. تو عمران خان کی تو اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر مسئلہ ہے تو آپ لوگوں کو ہے، کیونکہ آپ بمشکل 20-25 یا 30 مربع کلومیٹر کے اس پر آپ لوگوں کی حکومت ہے. تو ایسی حکومت، اور وہ بھی جب چاہے تو آپ لوگوں سے نہیں رک پائیں گے یہ لوگ. اگر انہوں نے چاہا کہ آپ لوگوں سے حکومت لی جائے تو بہتر یہ ہے پاکستان کے پاکستان کے فائدے میں، مفاد میں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں، آپ لوگوں کے مفاد میں، اور پورے جو ہے نا سسٹم کے مفاد میں یہ ہے کہ الیکشن کا تاریخ دیں، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں جو بقول عمران خان کہتے ہیں، اور ایک نئی انتخابات کی طرف جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کیونکہ وہاں سے نواز شریف بھی بار بار کہتے ہیں کہ جتنا زور لگا سکتے ہو ابھی موقع ہے عمران خان کو مطلب ہے ایک لوگوں کے سامنے صادق اور امین نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں نے ڈکلیئر کرنا ہے، لیکن لوگ نہیں ماننے والے. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اس چینل کا بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.